بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایک بار پھر بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا وزیر توانائی نے کہ سردیوں کے موسم میں بجلی سستی کی جائے گی، اس میں کچھ ریلیف دیا جائے گا، لیکن ان کے بیان کے ایک ہی دن بعد بجلی مہنگی کر دی گئی۔ اس سے پہلے پیٹرول مہنگا کیا گیا اور مزید بھی حکومت کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ یہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں یہ مستقبل میں نہیں بڑھیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی بجلی مہنگی ہوتی رہے گی۔ تمام حکومتیں مہنگائی سے پریشان رہی ہیں اپنے اپنے دور میں، خاص طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جس بحران کا سامنا ہے اس بحران میں مہنگائی سر فہرست ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرنا چاہتی ہے، بجلی کی قیمتیں کم کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا کوئی بس نہیں چل رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بجلی کی قیمتیں کم کریں۔ اوپر سے عالمی مالیاتی اداروں کا دباؤ بھی ہے، نیچے جو سسٹم ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا اس بات کو کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ایوان سچ میں کوشش کی ہے کہ خرابی کی اصل جڑ کو بے نقاب کیا جائے، وہ جڑ جس کی وجہ سے بجلی نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت میں مہنگی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پچھلی جو حکومتیں تھیں، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس حکومت میں بھی بجلی وقتاً فوقتاً مہنگی ہوتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر یہ خرابی کی جو جڑ ہے جس کا ذکر آج کے ایوان سچ میں ہم کریں گے ڈاکومنٹس کے ساتھ، اگر اس جڑ کو ایڈریس نہ کیا گیا، خرابی کی بنیاد کو نہ پکڑا گیا، تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، وہ یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں کم ہونا تو درکنار سٹیبل ہی ہو جائیں گی۔ یہ آج کا جو پروگرام ہے NTDC کے حوالے سے ہے، خاص طور پر نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی گورنمنٹ کی ہے۔ اس کمپنی کا کام یہ ہے کہ یہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں بجلی کے ترسیلی نظام کا ذمہ دار ہے۔ گریڈ سے لے کر بجلی گھر تک کیسے پہنچتی ہے، پاور جنریشن سے، پاور پلانٹ سے بجلی گریڈ تک کیسے پہنچتی ہے، اس کی ساری کا یہ ذمہ دار NTDC کا ادارہ ہے۔ اس NTDC کے ادارے کی اور ذمہ داریاں کیا ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ NTDC کے MD انجینئر اعزاز احمد جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وجوہات تو انہوں نے نجی بتائی ہیں کہ نجی وجوہات کی بنا پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن اس استعفے کی اصل کہانی کیا ہے، اندرونی کہانی کیا ہے، وہ بھی ہم اس ایوان سچ کے پروگرام میں بے نقاب کریں گے، کیونکہ اعزاز احمد صاحب کو کینیڈا سے امپورٹ کیا گیا تھا، بڑی بھاری سیلری پہ ان کی خدمات حاصل کی گئی تھی، انہوں نے آ کے کام کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن صرف 3 ماہ چل سکے وہ NTDC کے MD کے طور پر، اور 3 ماہ کے دوران ہی ان کو استعفیٰ دے کر واپس کینیڈا جانا پڑا۔ اصل وجوہات کیا ہیں، اور اس سے پہلے جو MD تھے وہ کیوں مستعفی ہوئے، انہوں نے کتنا ٹرنیور گزارا، اور یہ NTDC جو بہت انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ ہے، یہ مستقل MD کی تعیناتی سے گریز کیوں کرتا ہے۔ آج ان سارے معاملات پر ڈسکس کریں گے، جس کے نتیجے میں جو شواہد ہم پیش کریں گے، اگر ان کو صحیح معنوں میں ایڈریس کر لیا جائے، حکومت ان کو فوکس کرے جن خرابیوں کی نشاندہی آج ہم کریں گے، تو بجلی کی قیمتیں نہ صرف سٹیبل ہو سکتی ہیں بلکہ سستی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو پروگرام کے شرکاء کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ فیصل جاوید صاحب موجود ہیں، سینئر ہیں، خاص طور پر یہ پاور جنریشن کے معاملات میں ان کو خصوصی عبور حاصل ہے۔ ویلکم فیصل صاحب۔ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ چونکہ ہم نے آج یہ NTDC کو دیکھا ہے، اس کے معاملات کو، NTDC کا بنیادی کام کیا ہے، یہ مختصراً یہ بتائیے ذرا، اور اس کا جو ہے ڈایامیٹر، پیرامیٹر کیا ہے اس کا؟ جی حنیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ملک بھر کے ترسیلی نظام کا یہ واحد ایک ادارہ ہے جو کہ ملک بھر میں بجلی کی ترسیل کا ذمہ دار ہے۔ اس کا یہ پبلک اونڈ کمپنی ہے جو کہ پہلے 1998 میں وابڈا کا حصہ تھی، اور پھر بعد میں جب وابڈا سپلٹ ہوا تو یہ SECP کے تحت، کمپنی آرڈیننس لاء کے تحت، یہ پبلک اونڈ کمپنی مارز وجود میں آئی۔ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے ملک کی پاور کے حوالے سے، اس کی ٹرانسمیشن، اس کی پاور پلاننگ جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے کہ آنے والے وقت کے لیے، آنے والے وقت میں پورا انٹیگریٹڈ جو جنریشن پلان ہے
50 سالوں کا وہ اس نے مرتب کرنا ہوتا ہے. یعنی اس وقت جو حکومت بھی, جو تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ بجلی تو ہے لیکن اس کے ترسیلی نظام میں پرابلم ہے, ترسیلی نظام میں پرابلم ہے, بالکل. اس پہ پریس کانفرنس بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بجلی تو ہمارے پاس زیادہ ہے. اب ہم نے جنریشن کے پہ کافی کام کر لیا, اب ہم نے ٹرانسمیشن کے اوپر کام کرنا ہے, کیونکہ ٹرانسمیشن کانسٹرینٹس ہیں اور اس میں بہت سارے پرابلم ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بجلی جو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی جنریشن جتنی بن رہی ہے وہ ترسیل کرنے کا میکانزم جو ہے وہ امپرومنٹ مانگ رہا ہے. ہمارے پاس جنریشن تو وافر موجود ہے مگر وہ ایک کنزیومر تک پہنچانے کے لیے اس میں جو سسٹم کانسٹرینٹس ہیں اس میں امپرومنٹس درکار ہیں, جو کہ ان خرابیوں پہ ہم بات کریں گے. یہ پہلے یہ بتائیے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے, اس ادارے کا کیسے گورن کرتا ہے, کیسے این ٹی ڈی سی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملک بھر میں پاور جنریشن, یہ جو پلاننگ کا ایک اہم کردار ہے, پھر اس کے بعد یہ سسٹم آپریٹر کا کردار ادا کرتا ہے, ٹرانسمیشن کا کردار ادا کرتا ہے. سسٹم آپریٹر سے مراد یہ ہے کہ یہ تعین کرتا ہے پورے ملک بھر میں بجلی کی جو سپلائی ہے وہ این ٹی ڈی سی اس کا ذمہ دار ہے, اور اس کا ایک ادارہ ہے. سربراہ ایم ڈی ہوتا ہے. اس کا جو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہے, یہ انڈر بورڈ آف ڈائریکٹرز آپریٹ ہوتی ہیں, اور اس کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے. وہ چیف اس کا تمام انتظامی سربراہ, اس کے انتظامی امور کا ذمہ دار, اس کا ایک اہم پوسٹ, جو اس کا جو مین نیوکلیس ہے وہ اس کا کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر, جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے ابھی, جنہوں نے ابھی استعفیٰ دے دیا. اور ان کے استعفے کی کہانی تو یہ بتائی گئی ہے فیصل صاحب کہ ان کی بیٹی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے انہوں نے جانا تھا, اور انہوں نے لکھا بھی یہی ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر مستعفی ہو رہا ہوں. لیکن چونکہ ہر اس طرح کے استعفے کے پیچھے ایک اصل کہانی ہوتی ہے, وہ اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں سر, اس میں یہ بات آپ کی بالکل انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو استعفیٰ ہے, ریزگنیشن ہے, وہ ڈیو ٹو پیورلی آن پرسنل ریزنز دیا ہے. ان کا بڑی شدید علیل ہے ان کی بیٹی. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا گیا کہ ایک بڑے طویل پروسیجر کے بعد ایم ڈی این ٹی ڈی سی کو ایک بڑے طویل ریکروٹمنٹ پروسیجر کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا گیا. پرائم منسٹر تک سمری گئی اور اس کو اچھا, ان کو باقاعدہ ایڈورٹائز کر کے مستقل بنیادوں پہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا, اور بہت سارے لوگ لیٹیگیشن میں بھی چل رہے. معاملہ بہت لٹکا رہا, اور 3 سال بعد جا کے این ٹی ڈی سی کو ایک ریگولر پرماننٹ مینیجنگ ڈائریکٹر نصیب ہوا. یہ 3 مہینے پہلے نصیب ہوا, 3 مہینے پہلے نصیب ہوا. اس سے پہلے 3 سال تک یہ ایم ڈی کے بغیر آپ کو یاد ہوگا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک پرماننٹ کینیڈا سے وہ بھی آئے تھے, انجینئر ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب, جو کہ پہلے نون کی حکومت میں 2017 میں انہوں نے منیمم 1 سال وہ کام کر سکے. اور اچھا, ان کو بھی کینیڈا سے امپورٹ کیا گیا؟ جی, وہ بھی ظاہری بات ہے, جس ہائی لیول کا, ہائی ایفیشنسی کا یہ ادارہ ہے جس میں پیورلی ٹیکنیکل بزنس ہے, اور اس میں ان کی خدمات کو وہ بھی ایک پورے ریکروٹمنٹ پروسیجر کے تھرو ان کو لے کے آیا گیا. اور اس کے بعد اچھا, اس کو ہم ذرا اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے فیصل صاحب اگر 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کر لیں. یہ جو موجودہ ایم ڈی ہے, ان کے استعفے کی اندرونی کہانی آگے چل کر بتاتے ہیں. پہلے یہ 2017 میں ایم ڈی تھے جو مستقل, فیاض صاحب, ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب. ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب سے ہماری بھی ملاقاتیں رہی, آپ بھی ملتے رہے ان سے. بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ باقاعدہ وہ میرٹ پہ آئے تھے, لیکن وہ بھی 1 سال چل سکے. 1 سال کے بعد وہ فارغ کر دیے گئے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, جیسا کہ آپ ڈیلی بیسس پر ہم رپورٹ کرتے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہمارے اداروں میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اس میں انٹرفیرنس ہوتی ہے, اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے, اس میں ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز میں بیوروکریسی کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, جس وجہ سے یہ ادارے جی حضوری کلچر کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہاں پر کوئی بھی خود مختار ریگولر پرماننٹ ایم ڈی این ٹی ڈی سی یا سربراہ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ جب وہ آزادانہ طور پر فیصلے لیتا ہے, کمپنی کے بیٹر انٹرسٹ میں فیصلے لیتا ہے, پبلک کے انٹرسٹ میں لیتا ہے, ملک کے انٹرسٹ میں لیتا ہے, تو جو مافیاز ہیں, جس کو عمران خان صاحب کہتے تھے مافیاز, وہ مافیاز ان کو نہیں چلنے دیتے. اور وہ 2017 میں کیا ہوا تھا؟ سر 2017 میں یہ بات, خواجہ آصف صاحب منسٹر اور یونس ڈھاگا صاحب اس میں سیکٹری پاور تھے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا سب سے بڑا نون لیگ کا ایجنڈا تھا کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانا ہے. انہوں نے بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے ایگریمنٹس کیے, اور اس میں اتنی جلدی میں وہ ایگریمنٹ ہوئے کہ بے تحاشا ایگریمنٹس سائن پہ سائن کیے جاتے رہے. اور این ٹی ڈی سی کا جو سر ایم ڈی ہوتا ہے وہ سینٹرل پاور پروکیورمنٹ ایجنسی کا چیئرمین ہوتا ہے, سی پی پی اے کا ممبر ہوتا ہے,
اور اس نے یہ فیصلے کرنے ہوتے کہ کون سا پلانٹ جو ہے اس کے ساتھ پرچیز ایگریمنٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے NTDC کہ اس کی ضرورت بھی ہے، اس کا تعین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ان پلانٹس کو نہیں لگنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر فیاض چودھری کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت پاور پروکیورمنٹ، یہ منٹس آف دا میٹنگ میں یہ ریکارڈڈ ہے، اس میں جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس اس میں موجود ہیں، انہوں نے یہ منٹس میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم انرجی ٹریپ میں جا رہے ہیں، ہم نے بہت سارے ایگریمنٹ سائن کر لیے ہیں، ہم سرپلس میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس اتنی بجلی ہو گئی ہے کہ اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ یہ آلریڈی یہ میٹنگ منٹس میں لکھا، منٹس میں موجود ہے کہ ہم ایکسیسو جو ہے وہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ سائن کر چکے ہیں، مزید کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ 50 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ان کی آخری میٹنگ تھی، اس کے بعد ان کو برطرف کر دیا گیا، اور اس کے پہلے انہوں نے سیکٹری کو ہٹایا، اس کے بعد نیا سیکٹری لا کے ایک پریس ریلیز جاری کر کے انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھرو ان کو ہٹا دیا، یہ ایم ڈی ڈاکٹر انجینئر فیاض چودھری کو، جو کہ اس وجہ سے کہ اس وقت کی گورنمنٹ یوں کہہ لیں یا اس وقت کی پولیٹیکل لوگ اس وقت جو ایگریمنٹس ڈائریکٹلی NTDC کو لوپ میں لیے بغیر انہوں نے ایگریمنٹس کیے، یعنی وہ اور ایگریمنٹ پاور پرچیز کے کرنا چاہ رہے تھے، گیس کے ایگریمنٹ کیے، پہلے گیس کے ایگریمنٹ کیے، پھر گیس کے مہنگے ایگریمنٹ کرنے کے بعد گیس یوٹیلائز کرنے کے لیے گیس کے پلانٹس لگائے، اور وہ مہنگے داموں میں پلانٹس لگائے۔ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔ پاور سیکٹر ریفارمز کمیٹی جو PTI کی گورنمنٹ میں سب سے بڑی 300 صفحات کی رپورٹ میں یہ باتیں اوپنلی لکھی ہیں کہ اس میں یہ ایگریمنٹ ٹیک اور پے اور ٹیک اینڈ پے بیسس میں۔ حنیف صاحب، یہ آپ نے ایگریمنٹ یعنی کہ آپ نے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، آپ نے ان کو پے کرنا ہے، پیسے دینے دینے، ایسے ایگریمنٹس کیے گئے، اور یہ 2017 میں نون لیگ کی حکومت میں 2000 ان کے تسلسل میں یہ ایگریمنٹ، اور یہ صاحب جو تھے MD صاحب، یہ رکاوٹ بنتے، یہ رکاوٹ بنے، اس لیے ان کو بائی پاس کر کے ان کو بائی پاس کر کے صرف NTDC سے یہ پوچھا گیا کہ ان پلانٹس کی انٹر کنیکشن کیسے کرنی ہے، ان پلانٹس کو NTDC جوڑ دے، بس ان کے ساتھ ایگریمنٹ بالا ہو گیا NTDC کے، اور اس کے بعد کہا کہ ان پاور پلانٹ سے بجلی خریدو اور سسٹم میں ڈالو، بالکل ڈالو، اور اس کا بھی انٹر کنیکشنز کا پراپر پلان۔ کون سے پاور پلانٹ تھے خاص طور پر جن کے لیے پریشر ڈالا جا رہا تھا؟ تریمو کا جو پلانٹ تھا لاسٹ، جس کے اوپر سارا معاملہ ہوا، اس میں یہ بات کہی گئی کہ اس کو جو ہے وہ 66% پہ آپ کیسے کر رہے ہیں، اور وہ پھر فائنلی وہ ریموو ہوا۔ وہ ان کی بات درست ثابت ہوئی، جو جن چیزوں کو ریزسٹنس کر رہے تھے وہ بالکل ہوا۔ اور پھر اس سے پہلے فیصل صاحب بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد یہ اہم ایشو پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے، کس طرح پاور پرچیزنگ میں بجلی کے معاہدوں میں خرابیوں کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ خرابیاں آج تک قائم ہیں۔ نون لیگ کے دور کا ہم ذکر کر رہے تھے، بریک کے بعد آج کے دور کا ذکر کریں گے کہ وہ خرابیاں دور ہوئی ہیں یا موقع پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی اصل خرابی کی، اور ہم نے بریک سے پہلے 2017 میں بات کی کہ اس وقت جو NTDC کے MD تھے ڈاکٹر فیاض چودھری، انہوں نے کس طرح غیر قانونی معاہدوں میں وہ رکاوٹ بنے، جس کی وجہ سے ان کو برطرف کر دیا گیا، اور اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے غیر قانونی طور پر غیر مستقل MD کے ذریعے کام چلایا گیا۔ یہ وہ واحد MD تھے 3 سال پہلے جو صرف 1 سال کی مدت پوری کر سکے، اور اس کے بعد آج تک، یعنی آج سے 3 ماہ قبل تک، یہ جو بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے یہ ایکٹنگ MD کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ بھی مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہے۔ ان ایکٹنگ MDs کے ذریعے کیا کیا واردات ڈالی گئی اور کیا کیا کام کیا گیا اور کس کس کو فائدہ پہنچایا گیا، یہ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے موضوع بحث ہوگا۔ فیصل صاحب، MD صاحب ان کو تو ہٹا دیا، اس کے بعد مختلف اوقات میں لگتے رہے MD، ان کو ایکٹنگ چارج دیا گیا۔ اس دوران جو کچھ ہوتا رہا، بجلی کی قیمت تو مسلسل بڑھتی رہی، ایک فیکٹر جو عوام تک آیا، باقی دوسرے فیکٹر علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد یہ 3 ماہ قبل یہ MD مستقل آئے،
اور 3 مہینے کے بعد یہ بھی چلے گئے. یہ پھر کیا کہانی کیا میں ڈاکٹر فیاض چودھری کے بعد ظفر عباس صاحب جو کہ جوائنٹ سیکرٹری تھے اس وقت پاور ڈویژن میں، ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ایم ڈی این ٹی ڈی سی کا. ٹھیک ہے، وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے، اضافی چارج. وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے اور یہ زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے 3 مہینے تک یہ وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے تھا. سب سے بڑا فلا یا سب سے بڑا ایشو یہ رہا کہ وہ 3 سال تک منظور نظر رہے، وہ کام کرتے رہے اور 3 سال تک انہوں نے ریگولر پرماننٹ ایم ڈی نہیں لگنے دیا. ایڈ آتے رہے. 3 سال ہیں نون لیگ کا آخری سال، اور اس کے بعد یہ موجودہ حکومت کا سٹارٹ اپ تھا، اور انہوں نے ریگولر ایم ڈی کی کئی بار ایڈ آتی تھی اور اس کے بعد ریکروٹمنٹ پروسیجر سبوٹاج ہو جاتا تھا وداؤٹ اینی ریزن، اس کی کوئی نہیں بتاتے تھے جسٹیفیکیشن، اور یہ چلتا رہا. ریگولر ایم ڈی نہیں لگایا گیا. ٹھیک ہے. 3 سال بعد ظفر عباس صاحب ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا. ظاہر بات ہے بہت سارے ایلیگیشنز تھے ان کے اوپر، بہت سارے کیسز تھے، اور اس کے بعد جو رفت صاحب بھی آئے، خواجہ رفت صاحب جو کہ جی ایم تھے، ان کو ایکٹنگ چارج دے دیا ایم ڈی این ٹی ڈی سی کا. اور خواجہ رفت صاحب جو ہے 1 سال تقریباً انہوں نے ایز اے ایکٹنگ ایڈ ہاک پہ این ٹی ڈی سی یہ ادارہ چلایا. اس دوران پریویس بورڈ جو ہے وہ تحلیل ہوا، ایک نیا بورڈ بنا، اور نئے بورڈ نے ریکروٹمنٹ پروسیجر فائنلی کمپلیٹ کیا، اور وہ بھی بڑا ایک طویل پروسیجر تھا. اس کے اوپر بہت زیادہ بار بار نام گئے، کورٹس میں بھی لوگ گئے، اور فائنلی جو ہے وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایک $15,000 پہ ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کو جو کہ کینیڈا کے سے بلانگ رکھتے، انجینئر اعزاز صاحب، ویری کمپیٹنٹ، ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اور خواجہ رفت صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟ خواجہ رفت صاحب کو ہٹانے، ایک آپ کو پتا ہوگا کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا 2 آئی پی پیز کا، جس میں امینڈمنٹ کی گئی اس کے پاور پرچیز ایگریمنٹ میں، اور ملکی خزانے کو مبینہ طور پہ 15 ارب روپے کا سالانہ نقصان، اس سے 15 ارب روپے کا سالانہ نقصان کا جو 2 پاور پلانٹ، جو ایک تو لال پیر والا، جی 2 پاور پلانٹ، یہ میاں منشا صاحب کے اس کو آن کرتے ہیں. یہ پہلے یہ اے ای ایس امریکن کمپنی تھی جو اس کو آن کری تھی. اس کے جو سی او تھے وہ اس ٹائم چیئرمین ہیں این ٹی ڈی سی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے، نوید اسماعیل صاحب. ٹھیک ہے. وہ ان پاور پلانٹس کے پہلے سی او رہے ہیں. اچھا، یہ جو لال پیر والا پاور پلانٹ ہے، اور ایک دوسرا کون سا؟ پاک جن اور لال پیر، ان کے وہ سی او رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت بورڈ کے چیئرمین ہیں، جی اس وقت نوید اسماعیل صاحب. اور ان یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے. یہ تو پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو گیا کہ جو بندے فیصلہ کرتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، سب سے بڑا المیہ وہی ان پاور پلانٹ کے، سب سے بڑا المیہ ابھی تو نہیں کر رہے کام، لیکن وہ ماضی میں ان کا بڑا اہم عہدے پہ وہ رہے اس پلانٹ کے ساتھ، اور اسی پلانٹ کو فائدہ دیا گیا. یہ منیمم ٹیکنیکل معاملہ ہے، منیمم 20% پہ اس کو انکریز کر کے 50% لوڈ پہ اس کو چلایا گیا. یہ پریشر تھا جب یہ منشا گروپ میں لیا ہے، این ٹی ڈی سی کے اوپر پریشر تھا، اور جو کہ این ٹی ڈی سی اس کو پریشر کو برداشت کرتی تھی. لیکن پھر ایوب صاحب جو کہ اس وقت جی ایم سسٹم آپریٹر تھے، انہوں نے آخری دن جاتے ہوئے اس کو 20% سے انکریز کر کے 50% اس کی منیمم لوڈ کو کیا، جس کی وجہ سے اس لال پیر پاور پلانٹ جو میاں منشا صاحب کی ملکیت ہے، اچھا وہ کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ وہ وابستہ رہے، وہ کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ ایگریمنٹ انہیں 2 پاور پلانٹ کے ایگریمنٹ پہ جھگڑا ہوا تھا. ڈاکٹر فیاض صاحب نہیں سر، یہ ہے بات 21 اپریل کی. یہ خواجہ رفت کے جب خواجہ رفت صاحب کو نے چارج لیا، انہوں نے آتے ساتھ انکوائری کی، جی ایم سسٹم آپریٹر سے اس بات پہ انکوائری کی کہ آپ نے مجھے لوپ میں لیے بغیر کیسے اس کو 20% سے انکریز کر کے 50% پہ منیمم لوڈ کیا، یا آپ نے پاور پرچیز ایگریمنٹ کی. ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی رائے دی، جس کی بیس پہ سی پی پی اے جی نے یہ ایگریمنٹ امینڈ ہوا، اور اس کی کلوز نمبر 2 امینڈ ہوئی، جو کہ 99 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور یہ سارے ڈاکومنٹس میں موجود ہے. یہ ڈاکومنٹس میں موجود ہے. ایکشن لے چکی ہے اس پہ نیپرا نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے. اس پہ نیپرا نے ایکشن لیا. نیپرا نے ایکسپلینیشن. نوید اسماعیل صاحب سے ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی وضاحت کر دیں. اور نوید اسماعیل صاحب جو اس وقت چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنرز کے، میں نے مسلسل ان سے رابطہ کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اس پروگرام میں، لیکن ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. انہوں نے رسپانس نہیں کیا. ہم نے ان کو میسج بھی کیے واٹس ایپ پہ کہ ہم اس ایشو پہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ اس میں تشریف لائیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. نوید اسماعیل صاحب کے لیے اور خود این ٹی ڈی سی کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. این ٹی ڈی سی کے جو اسپوکس پرسن ہیں کرنل سجاد صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا، ان سے بات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی مستقل ایم ڈی نہیں آتا
میں کوئی آپ کو موقف نہیں دے سکتا اس سلسلے میں. ان کو میں نے میسج بھی کیے, ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی, لیکن انہوں نے مسلسل گریز کیا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. لیکن ہم یہ ایویڈنس پیش کر رہے ہیں اس معاہدے کی, جس طرح امینڈمنٹ ہوئی اس کے ڈاکومنٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے. یہ اس پہ نیپرا ہیز ٹیکن دا ایکشن, ڈاکومنٹس موجود ہیں, اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ صرف کنیکشنز بتا رہے ہیں, ٹائمنگز بتا رہے ہیں کہ خواجہ رفعت صاحب نے جب انکوائری انیشیٹ کی, بورڈ کے چونکہ چیئرمین نوید اسماعیل صاحب تھے, تو خواجہ رفعت صاحب کو حیدرآباد بھیج دیا ہٹا کے. نوید اسماعیل صاحب کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا بتا دیں. سر میں بتاتا ہوں, خواجہ رفعت صاحب کو ہٹا دیا گیا, اور جو مبینہ طور پہ جن سسٹم آپریٹر کی رائے پہ یہ سارا معاملہ ہوا ان کو ایم ڈی لگا دیا گیا. ٹھیک. اور ان کو ایم ڈی وہ 1.5 سے 2 مہینے یہاں پہ سرو کرتے رہے این ٹی ڈی سی کو بطور ہیڈ. رائے پہ یہ سارے امینڈمنٹ جن کی رائے پہ یہ امینڈمنٹ ہوئی, اور جن کی رائے کو یہ ایڈریس کیا گیا کہ انہوں نے کیوں رائے دی, خلاف قانون رائے تھی. اور وہ بھی انکوائری چل ہی رہی تھی. خواجہ رفعت صاحب نے میٹر کو ٹیک اپ کیا ود نیپرا, ود سی پی پی اے جی, ود بورڈ آف ڈائریکٹرز. مجھے پھر بریک لینی پڑ رہی ہے ناظرین, ایک بریک, اور بریک کے بعد یہ پروگرام ایکسکلوسیو پروگرام جاری ہے جس میں ہم ایکسکلوسیو ڈاکومنٹس اور شواہد پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح عوام کے ساتھ بڑے پیمانے پر فراڈ کیا گیا, بجلی مہنگی کی گئی, اور فراڈ کی یہ داستان جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے. ابھی بھی وہ لوگ بھی موجود ہیں, وہ سسٹم بھی موجود ہے, وہ طریقہ کار بھی موجود ہے. جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا بجلی سستی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایوان سچ کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاور جنریشن کی, اور اس میں ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں کی, اور ایک ایسی داستان کی جس کو سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی این ٹی ڈی سی کے ایک سابق ایم ڈی جو ہیں ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب, ان کے استعفے کی, ان کو برطرف کرنے کی داستان آپ کو سنائی, خواجہ رفعت کی بتایا. اب جو موجودہ ایم ڈی ہیں انجینئر اعزاز احمد, یہ 3 ماہ قبل آئے تھے اور اب چلے گئے ہیں, یہ مستعفی ہو گئے. ان کے استعفے کی کہانی کیا ہے؟ سر جیسے میں ابھی ہم بریک سے پہلے بات کرتے, خواجہ جب یہ رفعت صاحب ان کو ہٹایا گیا تو جنہوں نے ان ایگریمنٹ میں جو اس وقت کے جنرل مینیجر سسٹم آپریٹر تھے ان کو مینیجنگ ڈائریکٹر کا چارج دیا. مین وائل پھر ریکروٹمنٹ ہو گیا اور انجینئر اعزاز صاحب آ گئے اور ان کو ڈی ایم ڈی لگا دیا ایوب صاحب کو. نیپرا نے چارج شیٹ کیا, اس میٹر کو نیپرا نے ایکسپلینیشن کال کی اور 15 ڈیز میں انکوائری کا کہا. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اعزاز صاحب کو جو ایم ڈی تھے اس معاملے پہ انکوائری کرنے کو کہا. انہوں نے انکوائری کی. اچھا, اعزاز صاحب نے انکوائری کی اور ہماری اطلاعات کے مطابق انکوائری کر کے انہوں نے اپنی سفارشات بھیجی, اور سفارشات تھی کہ ڈیٹیل انکوائری کی جائے. ایک سسٹم آپریٹر جو جنرل مینیجر سسٹم آپریٹر تھے, 2 ڈیفرنٹ رائے بھیجی گئی تھی اور دونوں متصادم تھی, جس پہ نیپرا سیکھ پا ہوا اور اس نے ایکسپلینیشن کال, بڑا طویل لیٹر لکھا, بڑا طویل لیٹر لکھا, چارج شیٹ کیا. اور فائنلی اعزاز پروگرام میں چونکہ وقت کی قلت ہے ہم ان الزامات کا بھی ذکر کریں گے اور اس پہ این ٹی ڈی سی کا موقف پھر لینے کی کوشش کریں گے. اعزاز صاحب کیم ٹو دس کنکلوژن کہ اس میں کون کس پہ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے, اور انہوں نے اپنی سفارشات پٹ اپ کر دی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو, لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اعزاز صاحب نے جو جنرل مینیجرز کی جو پروموشنز جو کہ بہت ضروری تھی اس ادارے کی اسٹرکچرنگ کرنا, انہوں نے آتے ساتھ چیف انجینئر پروموٹ کیے, جنرل مینیجرز کیے, چیف انجینئر تو اپروو ہو گیا کیونکہ ان کے ڈائریکٹ پاور, بڑا کہ یہ انکوائری کی, لیکن جنرل مینیجرز کی اپروول بھی ہولڈ کر لی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے. یہ سر انتظامی امور ہیں. سب سے بڑا اس ٹائم این ٹی ڈی سی میں پرابلم ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ انتظامیہ کی جگہ پہ آگے ہیں. They are interfering in all petty issues, in all administrative issues, جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو ممبرز ہیں ان میں ہم 1 by 1 ایک کا پروفائل دیکھیں گے. نوید اسماعیل صاحب جو چیئرمین ہیں
وہ خود ان کے سر وہ جینکو کے سی او رہے اور جینکو کے سی او سے راغب شاہ صاحب نے ان کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا. اچھا یہ نجی کمپنی جینکو نجی کمپنی کے وہ رہے, ان کے سی او رہے, ابھی بھی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اسی سلسلے میں وہ ملک سے باہر ہے اور اپنی پور پرفارمنس کی وجہ سے, جو کہ ریکارڈ میں یہ میڈیا میں رپورٹڈ ہے, فارغ ہوا اس کو یہ گورنمنٹ کے ادارے میں چیئرمین لگا دیا گیا. اور پھر سر اس میں پھر لال پیر میں وہ رہے اور پھر یہ لال پیر والا واقعہ ہوا جس کا اتنا بڑا سکینڈل کتنے ارب کا آپ نے بتایا سر 15 ارب سالانہ کا یہ جو انکشافات ہے کہ اس میں جو ہے وہ لاسز ہو, کیونکہ مہنگا فرنس آئل پہ آپ گئے نا سر, مہنگا فرنس آئل خریدا آپ نے, سستی بجلی کو اگنور کر کے آپ نے, ضرورت ہی نہیں تھی, اس ضرورت نہیں تھی, اور امینڈمنٹ کر کے ان کو فائدہ پہنچایا. اسی پہ اعزاز صاحب نے ایک انکوائری پہ اپنی رپورٹ بھیجی اور اعزاز صاحب اس انکوائری کی بھینٹ چڑھ گئے. سر اس کے علاوہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایڈمنسٹریٹو افیئرس پہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں, وہ ایگزیکٹو پاورز مینیجنگ ڈائریکٹر کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے نہیں دیا جا رہا, جیسے اداروں کے سربراہ کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے نہیں دیا جاتا. اس وجہ سے یہاں پر ایک ہفتے میں 3 بار 4 بار بورڈ کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور ایک میٹنگ کا خرچہ 50-60 ہزار روپے ہے. اور یہ ریگولر میٹنگز کر کے اس میٹنگز میں جو پیٹی ایشوز ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, ایون پروموشنز کے معاملات, ایون ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات, یہ بورڈ میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر رہے ہیں اور اس میں بڑے سخت طریقے سے بہت, اور ان کا جو رویہ ہے یہ ہمارے باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ چیئرمین جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں, پھر ایک علی زین صاحب ہیں جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں, وہ بھی ان کی بھی ایک اپنی کمپنی ہے. وقت کم ہے, ہم نے نوید اسماعیل صاحب سے بھی بار بار رابطہ کیا اور ایڈمنسٹریٹو سر اس اسپوکس پرسن سے بھی رابطہ کیا. اب بھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, این ٹی ڈی سی کے لیے ایوان سچ کا پلیٹ فارم حاضر ہے. ان کے اسپوکس پرسن آنا چاہیں, ان کے چیف ایگزیکٹو آنا چاہیں, جو کہ اب تو ہے ہی نہیں چیف ایگزیکٹو, ان کے چیئرمین آنا چاہیں نوید اسماعیل صاحب, کوئی بھی جو متعلقہ سٹیک ہولڈر ہے وہ اپنی رائے دینا چاہے, اپنا موقف دینا چاہے, تو ایوان سچ کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن جو ڈاکومنٹس, جو نیپرا کا لیٹر جو ہم دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیولی, خاص طور پر یہ نیپرا کا وہ لیٹر ہے جو چارج شیٹ ہے باقاعدہ این ٹی ڈی سی کے خلاف. یہ چارج شیٹ کیا کیا الزامات ہیں, پروگرام کا وقت کم ہے, اگلے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے ان الزامات کا, جس پہ نیپرا نے خود 15 دن کے اندر جواب طلب کیا, اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ 15 دن میں این ٹی ڈی سی کیا جواب دیتا ہے. ہولڈ کرتی ہے, کس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے, جو کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات سر, اگر اس ادارے کو بچانا ہے, یہ پاور سیکٹر کا سب سے بڑا اہم کلیدی کردار ہے. اور یہ جو میں نے بات کی فیصل صاحب شروع میں, کہ کوئی بھی حکومت آ جائے, این ٹی ڈی سی کا اگر یہی طریقہ کار رہا, یہی سسٹم رہا, تو بجلی سستی ہو سکتی. سر بجلی نہیں سستی ہو سکتی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرنے دیا جائے گا, اگر انٹرفیرنس رہے گی, اگر یہ جی ایم پروموٹ نہیں ہوتے جو ایز پر پروموشن کر کے گئے, تو پہلے بھی ادارے میں میوزیکل چیئر رہی ہے. تو پرائم منسٹر کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ نیپرا کی اس رپورٹ کو پڑھے. نیپرا کی یہ جو رپورٹ ہم ایکسکلوسیولی دکھا رہے ہیں, وزیر اعظم کو خط بھی لکھا گیا ہے, وہ بھی ہم نے اسکرین پہ دکھایا, جس میں یہ تمام معاملات میں ایک لیٹر میں بھی نشاندہی کی, نیب کو بھی لیکن یہ تو باقاعدہ چارج شیٹ ہے, یہ تو باقاعدہ چارج شیٹ ہے. یہ بڑی بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو نجی پاور پلانٹس ہیں, جو آپ کے بقول میاں منشا صاحب کی ملکیت ہیں, ان کو کیسے فائدہ پہنچایا گیا, اور وہ ابھی تک کنٹینیوسلی ملکی خزانے کو جو نہیں. سر مہنگا فرنس آئل, آپ کو پتا آئل پرائسز ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. فیصل جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے آنے والے پروگراموں میں بھی, اور تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کا ورژن جاننے کی کوشش بھی کریں گے, اور حکومت سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خرابی کی اصل جڑ کو ایڈریس کرے. جب تک خرابی کی بنیاد کو نہیں پکڑا جائے گا, بجلی سستی ہونا تو درکنار, اس کے ریٹ سسٹین بھی نہیں ہو سکتے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.